اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان میں آج 27ویں ماہ رمضان کی دعا کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے دن جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے متعلق بعض علماء کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ شاید یہ دعا 23 ماہ رمضان کے لیے ہے کہ جس کو کسی وجہ سے 27 کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج کی دعا میں شب قدر کا تذکرہ ہے، جبکہ علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ شبہ قدر شب 19، شب 21 اور سب سے زیادہ مستند و معتبر شب 23 میں ہی واقع ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے کہ جس کے بعد شب 27 کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر آج کے تمام مراجع کرام میں زیادہ تر شب 23 ہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے شب قدر کا احتمال دیتے ہیں کہ شب 23 شب قدر ہے، لیکن 27 چونکہ طاق رات ہے اور ماہ رمضان کا اتمام ہونے والا ہے، لہٰذا اس دعا میں شب قدر کا تذکرہ مل جایا کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے ہم، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رعوفا لعبادہ الصالحین۔ بار الہ، اس مہینے میں مجھ کو شب قدر کی فضیلت عطا کر اور اس مہینے میں میرے معاملات کو دشواری سے آسانی کی طرف منتقل کر دے اور میری معذرتوں کو قبول کر لے اور میرے گناہوں کے بوجھ کو میرے کاندھے سے اتار دے، اے نیک بندوں پر مہربان۔ غور فرمائیں تو ہم نے شب قدر کی برکتوں اور فضیلتوں کو طلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس دن شب قدر کی فضیلت کو مانگا جائے اسی رات شب قدر ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ماہ رمضان اب اپنے اتمام کی طرف بڑھ چلا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر خداوند عالم سے پورے ماہ میں کی گئی دعاؤں کو جمع کر کے ہم آخری وقت میں خدا سے یہ طلب کرتے ہیں کہ جو زمانہ ابھی گزرا اور جو دعائیں ہم نے طلب کی ہیں، چاہے وہ شبہ قدر کی ہوں، چاہے وہ روزہ ماہ رمضان کی، ان سب کو تو قبول کر لے، اور اگر اب تک ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے تو ان کو معاف فرما دے۔ اپنے دشواریوں کو سہولت سے بدلنے کی بھی دعا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اگر اس دنیا کے اندر ہمارے امور کچھ مشکلات میں گزر رہے ہیں تو خداوند عالم سے ماہ رمضان کی برکتوں کو واسطہ بناتے ہوئے ہم طلب کرتے ہیں کہ معبود ہماری دشواریوں کو بھی آسانی کی طرف منتقل کر دے اور میری معذرت کو قبول کر لے۔ معذرت کی قبولیت ماہ رمضان مبارک میں اگر نہ ہو سکے تو بار بار جیسا ذکر کیا جا رہا ہے پھر پورا برس ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ماہ مبارک آئے اور ہم اپنی معذرت کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں تاکہ وہ ہمارے عذر کو قبول کر لے اور ہماری معافی ہو جائے۔ ماہ رمضان مبارک میں اب بس 2 یا 3 روز ہی باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا جتنا ہو سکے اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں کی قرأت کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات اور فطرے کے امور کو انجام دینے کی کوشش میں لگ جائیں، اور وہیں پر اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کے متعدد طریقے اور نئے نئے طریقوں کے ذریعے ہم اپنے مردوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمانا ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں کی طرف ہدیہ بھیجا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ ہمارے مردوں کا ہدیہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نیک کام اور نیک افعال و اعمال کہ جو ان کی نیت سے تم انجام دو، یہی ان کے لیے ہدیہ بن جایا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی نیک عمل ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اس دنیا میں انجام دیں گے تو خداوند عالم نہ صرف یہ کہ ثواب ہم کو عطا کرے گا بلکہ ان کو بھی وہی ثواب ملنے والا ہے جو ہمارے حق میں خداوند عالم نے طے کر رکھا ہے۔ لہٰذا آج جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے اور روز 27 میں ماہ رمضان مبارک بھی ہے، دعا ہے خداوند عالم سے کہ اس جمعۃ الوداع میں ماہ رمضان میں اب تک مانگی گئی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس میں اس کی نازل کردہ تمام رحمتیں، مغفرتیں اور فضیلتیں اور شرف میں ہمارے حصے کو بھی قرار دے۔
آج یوم جمعہ جو ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، یوم قدس کے نام سے بھی ہم اس کو مناتے ہیں، کہ جہاں مولا کائنات کی اس وصیت پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ نے وقت شہادت مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی تھی کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے ناصر بن کے زندگی گزارنا۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر استکباری اور استثماری طاقتیں فلسطین اور صہیون کی شکل میں مسلمانوں پر اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر جس طرح سے ظلم برپا کر رہی ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم اس روز بھی اہتمام کریں اور ظالم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم آج آخری جمعے میں صہیونی اور یہودی جیسی سازش کرنے والی قوموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے انشاءاللہ ماہ شوال کی ہشتم یعنی 8ویں شوال کو ہم ایک اور ظالم اور جابر حکومت جو یہودیوں سے اسپانسر ہوتی ہے اور جو انہی کے خیالات کو مسلمانوں میں ترویج کرتی ہے، یعنی حکومت آل یہود و آل سعود، ان کی بھی مخالفت میں کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے جس طرح سے پیغمبر اور آپ کے آل اطہار اور آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کے روضات مقدسات کو مسمار کیا، ہم اس کے احتجاج میں بلند ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ تمام روزے دوبارہ بنوائے جائیں، تاکہ پھر مولا کائنات کی اسی حدیث پر عمل ہو سکے کہ ہمیشہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم کی حمایت کرنا۔ لہٰذا ظالم اگر ہماری قوم سے جدا ہو، ہمارے مذہب سے جدا ہو، تب بھی وہ ظالم ہوگا، اور اگر بظاہر ہمارے مذہب کا چولا پہن کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ظلم کرے گا، تب بھی ہم اسے ظالم ہی شمار کریں گے۔ اور جس طرح سے اسرائیل اور صہیونیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ویسے ہی ان یہودی اور سعودیوں کی کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے روضات کو مسمار کرنے والی ہیں، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ امام زمان کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے، تاکہ وہ منتقم خون حسین جہاں ایک طرف سرکار سید الشہداء کے قاتلوں سے انتقام لے، وہیں دوسری طرف ایسی ظالم اور جابر حکومتوں کو بھی نیست و نابود کرے، اور اس دولت کریمہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس کا انتظار آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ظہور تک جاری ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے ماہ مبارک رمضان بالخصوص اس آخری جمعے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور ایک بار پھر ہمیں اتنی زندگی اور اتنی حیات اور اتنی صحت دے کہ اگلے برس پھر ہم ماہ رمضان مبارک میں اسی طرح سے اپنی عبادات اور اطاعات کو انجام دیں، اور ایک بار پھر روز جمعۃ الوداع ہماری قسمت میں آئے، تاکہ پھر ہم ظالم کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔